ایک بابے نے سوال کیا کہ مجھے مسلسل پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں اور میری ریح خارج ہوتی رہتی ہے، یا کہہ سکتے ہیں ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، جس وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میرے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا کہ میں یعنی کہ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ سکوں، یعنی وضو اور نماز کے درمیان میں پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں اور میری ہوا خارج ہو سکتی ہے۔ میرے پاس وقت ہی اتنا نہیں بچتا، یا مہلت ہی مجھے اتنی یہ والی بیماری نہیں دیتی کہ میں نماز ادا کر سکوں۔ تو کیا مجھے نماز چھوڑ دینی چاہیے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، نماز ضروری ہے، نماز کے بغیر تو چارہ نہیں۔ دوسری یہ بات، اگر تو لگتا ہے آپ کو کہ یہ مستقل بیماری ہے، علاج معالجہ کروانے کے باوجود بھی یہ ریکور نہیں ہو سکا، تو وہ اسی طرح قطرے بھی آ رہے ہیں اور ریح بھی خارج ہو رہی ہے، جسے ہم ہوا کا خارج ہونا بھی کہتے ہیں، تو پہلے نمبر پہ تو اپنا علاج جو ہے یہ جاری رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی بیٹی نہیں ہے، یہ ایک اور صحابی تھا جس کی یہ بیٹی تھی۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ مجھے مسلسل خون آ رہا ہے، تو کیا میں نماز ترک کر دوں؟ جب اس نے علامات بتائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ یعنی حیض کا خون نہیں ہے، یہ مخصوص ایام کا خون نہیں ہے کہ جس میں آپ نماز ترک کر دیں، بلکہ یہ کوئی رگ کے پھٹنے کی وجہ سے خون آ رہا ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے وہ نمازیں پڑھیں۔ یہ صرف حیض کے خون میں جب آئے تو اس میں یہ اجازت ہے کہ نماز ترک کی جا سکتی ہے۔ اس روایت کو لے کے محدثین نے اس سے استدلال کیا، استنباط کیا کہ کوئی ایسا شخص جو کسی ایسی بیماری میں مستقل طور پر اس مرض میں مبتلا ہے کہ علاج معالجہ کروانے کے باوجود وہ ریکور نہیں ہو رہا، تو ایسا بندہ پھر ایک بار وضو کر لے، یعنی ہر نماز کے لیے ڈیفینیٹلی وضو تو کرے گا، جب وہ وضو کر لیتا ہے تو وہ نماز شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول کرے گا، بے شک اسے قطرے آ رہے ہیں، بے شک اس کی ہوا خارج ہوگی ہے۔ اس روایت کو بنیاد بنا کے فقہا محدثین نے اس کے اوپر استنباط کیا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، ایک بندہ لانگ ٹائم تک ایک مرض میں مبتلا ہے، ٹریٹمنٹ کے بعد بھی وہ ریکور نہیں کر رہا، تو وہ ایک تو یہ ہے کہ اپنا علاج معالجہ جاری رکھے، دوسرا یہ ہے کہ وہ صوم و صلات کا اسی طرح پابندی سے اہتمام کرتا رہے، وہ چھوڑے گا نہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے گا۔ دوسری بات، پانی کا اگر پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو کوشش کریں کوئی نیچے یعنی شلوار کے نیچے آپ کوئی پجامہ ٹائپ یا کوئی کچھا ٹائپ یا کوئی اس طرح انڈر ویئر ٹائپ یا کوئی کپڑا اس طرح رکھ لیں کہ وہ پانی کے یا پیشاب کے جو قطرات ہیں وہ اسی کپڑے پہ گریں۔ بہرحال جب بھی یعنی کہ شرمگاہ سے یہ ریح یا پھر اسی طرح پیشاب کے قطرے یا حیض کا خون نکل آتا ہے تو وضو تو ڈیفینیٹلی ٹوٹ جاتا ہے، نواقض وضو کے اندر یہ چیز ہے، لیکن یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ مستقل اس مرض میں مبتلا رہنے کی وجہ سے اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو وہ بیچارہ نماز بھی نہیں چھوڑے گا، نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہم کوشش کرتے ہیں اس کوشش کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں بہتر سے بہتر انعام سے نوازے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، شفا دے، اور آپ تندرست ہو کے وضو کر کے نماز کی طرف آئیں اور نماز پڑھیں۔ واللہ